عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے خطبہ میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آج اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ روحانیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے نا، لما یحییکم، اس کے اندر سارا عنوان موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب حکم ہوا اے ایمان والو تو اس سے کن ایمان والوں کو مراد لیا گیا؟ کون سے ایمان والے؟ اس آیت کے ترجمے کے مطابق سب سے پہلے مصداق صحابہ اکرام ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی امت۔ جب حکم ہوا اے ایمان والو تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ ہر شخص پر ہر صحابی کا ادب واجب ہے۔ جب حکم ہوا اے ایمان والو تو اس کے پہلے مصداق صحابہ تھے اور بعد میں قیامت تک آنے والی امت۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو اور ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو پھر بھی وہ کسی بھی صحابی کے خاک کے برابر، کسی بھی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی ولی ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے تک صحابی پہنچے ہوئے۔ تو ہر شخص پر صحابی کا ادب واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا، اور صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اسی کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں صحابہ کے لیے بے ادبی ہو اور محبت نہ ہو تو اس کے لیے کبھی بھی روحانیت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیں کہ ہر صحابی کا ادب واجب ہے۔ دوسری بات، بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو صحابہ کر گئے، اس کے بعد آنے والی امت کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ کن کو بلایا جا رہا تھا؟ صحابہ اکرام کو بلایا جا رہا تھا۔ حضور نے کن کو بلایا؟ صحابہ کو بلایا۔ اور کن کو خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ صحابہ کو ہوا۔ حضور نے صحابہ کے نام پکارے۔ کوئی حضور کے نالین پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی حضور کو وضو کروا رہا ہے، کوئی حضور کی سواری کی مہار پکڑ کے کھڑا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری پہلے عبادات ایسی گزر چکی ہیں جو اب کی امت نہیں کر سکتی۔ تیر چلا ہے، تیر کمان سے نکلا ہے اور چلا ہے، اور تیر چلانے والے کا نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہے، اور ایک صحابی نے سامنے آ کر اپنا سینہ پیش کر دیا ہے۔ تو کیا یہ عبادت اب والی امت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ یہ خاص عبادتیں تھیں جو صحابہ کے ساتھ منسوب تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیاں ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ غزوہ احد میں شامل ہوئی ہیں، اور جب دشمن نے حضور کے چہرے کا نشانہ باندھ کے تیر چلایا ہے تو حضرت ام عمارہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہیں قسم ہے تمہاری ماں کی، اپنے سینے نبی کے آگے پیش کر دو، تیر حضور تک نہ پہنچ پائے۔ تو اب والی جو مائیں ہیں کیا یہ عبادت کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ یہ جو خاص سعادتیں تھیں، خاص فضیلتیں تھیں، یہ خاص عبادتیں تھیں، پہلے لوگ کر گئے ہیں۔
وہ صحابہ بڑے مبارک اور بڑے ہی خوبصورت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، یعنی کہ روز صبح انہیں نبی کی دید ہوتی تھی۔ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب اس آیت کا اگر ظاہری ترجمہ کیا جائے تو اس سے مراد صحابہ اکرام تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، حضور نے مجھے فرمایا یا ابا ذر، تو اس کے بعد وہ اگلی حدیث بھی روایت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ رک کے بتاتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا اور حضور نے مجھے میرا نام لے کر بلایا، اور وہ بتاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ حضور نے مجھے فرمایا یا ابا ذر اور میرا نام پکارا، تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آمینہ کے لال نے میرا نام لیا تو میرا سینہ خوشی سے بھر جاتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب جسے ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس نصیب ہو گئی اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہیں۔ حضور کی ایک نگاہ بندے کو فنا سے بقا کا سفر کروا دیتی ہے، اور صحابیت کا دروازہ صرف 23 سال کے لیے کھلا تھا۔ 23 سال کے لیے حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابیت کا دروازہ کھل گیا۔ جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک لوگ حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، مفسر بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابیت کا درجہ کثرت تلاوت کی وجہ سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اگر صحابیت کا درجہ ملتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ملتا ہے، حضور کی قربت کی وجہ سے صحابیت کا درجہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حالانکہ اس عنوان کے اندر بہت وسعت ہے اور بہت سارے پہلو یہ عنوان اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن از مختصر یہ کہ جب تک صحابہ کی دیانتداری پر، صحابہ کے ایمان پر اگر ہمیں یقین نہیں ہوگا تو نہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھ سکتے۔ سب سے پہلا ضروری ہے کہ ہم صحابہ پر ایمان رکھیں، اور ہر صحابی کا ادب واجب ہے۔ ادب اور ادب سے ہی شخصیت سنورتی ہے۔ کبھی بھی شیطان کی انگلی پکڑ کے اس طرح کی کم ظرف حرکت نہ کریں جس سے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور میں نے عرض کی کہ اگر ہمارا ایمان صحابہ کی دیانتداری پر اور ان کی امانت پر ہوگا تو ہی ہمیں رب کا قرآن اور حضور کی حدیث سمجھ میں آئے گی۔ تو اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اسے حضور لجپال بلائیں تو کیا وہ نماز چھوڑ کر آئے یا نماز کو مکمل کر کے آئے؟ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، اور یہ واقعات ہوئے بھی ہیں حضور کے سامنے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے وہیں نماز کو چھوڑا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کا حکم پورا کیا، خدمت پوری کی، اس کے بعد جا کے وہیں سے نماز شروع کی جہاں چھوڑی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک دوست نے سوال پوچھا، اگر ماں باپ بلائیں نماز کی حالت میں تو اس پر کیا حکم؟
اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز پڑھتے ہوئے آواز دیں اپنے امتی کو تو امتی نماز چھوڑ کر جا سکتا ہے اور آ کر وہ وہیں سے نماز شروع کرے گا جہاں سے نماز چھوڑی تھی اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ماں نے اسے آواز دی ہے تو بندہ فرض نماز چھوڑ کر نہیں جا سکتا، فرض نماز چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر بندہ نفل پڑھ رہا ہے، نفل، اور اس کی ماں کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا نفل پڑھ رہا ہے اور ماں نے آواز دی، حالانکہ جو مومنہ ماں ہوگی وہ کبھی بھی پڑھتے ہوئے بچے کو، نماز پڑھتے ہوئے بچے کو آواز نہیں دے گی، اسے پتہ ہے یہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ماں نے آواز دی، ماں کو نہیں پتا تھا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ نفل پڑھ رہا ہے اور ماں کا درجہ یہ ہے کہ اگر ماں آواز دے تو بچہ نفل توڑ کر جا سکتا ہے۔ کون سی نماز توڑ کر جا سکتا ہے؟ نفل توڑ کر جا سکتا ہے۔ اور اس مسئلے کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں نقل فرمایا اور فتویٰ بھی دیا کہ فرض نماز اگر چھوڑی جائے گی تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑی جائے گی، اور اگر ماں آواز دے تو فرض نماز پڑھ رہا ہو تو فرض نماز نہیں توڑ سکتے، لیکن ہاں نفل پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے اور ماں کو نہیں پتا تھا کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو بچہ نماز توڑ کے جا سکتا ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی اندھا شخص آ رہا ہے، آگے کنواں ہے، آپ نماز میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے اسے نہ روکا تو یہ کنویں میں گر جائے گا، تو اس حالت میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ نماز کی حالت میں محسوس ہوتا ہے کہ میرا نومولود جو بچہ ہے وہ کھیلتے کھیلتے چھت سے نیچے بالکل گرنے والا ہے اور گر جائے گا، یا آگ پاس لگی ہے وہ آگ میں چلا جائے گا، تو آپ یہ نماز میں اگر محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ اسے بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز توڑیں حضور کی ذات کے علاوہ تو آپ کو وہ نماز شروع سے پڑھنی ہوگی، وہ وہیں سے نہیں پڑھ سکتے جہاں سے چھوڑی تھی، بلکہ وہ نماز آپ نے شروع سے پڑھنی ہے، کیونکہ اسلام انسانی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ اب آتے ہم اپنے عنوان کی طرف کہ روحانیت کیا ہے۔ لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حکم ہوا اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کیونکہ اللہ کے رسول تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہاں پر یہ معنی مراد لی ہیں کہ لما یحییکم کا مطلب ہے کہ حضور وہ تعلیمات عطا کرتے ہیں جن سے زندگی ملتی ہے، لیکن مفسرین نے اس جملے پر اٹھنے والے سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ لما یحییکم سے مراد حضور کی ذات ہے، اور جب حضور بلائیں تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ تعلیمات کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کے لیے، ضروری یہ ہے کہ جب حضور نے بلایا ہے تو پھر اس عقیدے سے جانا ہے کہ حضور ہمیں زندگی بخشیں گے، حضور ہمیں زندگی بخشیں گے، یہ ضروری ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تعلیمات کے لیے جانا بہتر ہے، کہ آپ تعلیمات کے لیے جائیں جن سے زندگی ملتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن جن ہستی کی وجہ سے ہمیں وہ تعلیمات ملی ہیں کیا وہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتے؟ کیا وہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتے؟ وہ زندگی دے سکتے ہیں۔ وہ اللہ حضرت نے فرمایا نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت اس زندگی کا نام ہے جس حیات بخش اثرات کی وجہ سے ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے سے جو ہماری روح پر اثر ہوتا ہے یہ روحانیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حیات بخش تعلیمات بھی رکھتی ہے
اور حیات بخش نگاہ بھی رکھتی ہے۔ حضور کی ذات حیات بخش تعلیمات بھی رکھتی ہے اور حیات بخش نگاہ بھی رکھتی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ آپ کسی بھی دینی کام کو جب کرتے ہیں، اس کا جب اثر آپ کی روح پر ہوتا ہے، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اب آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے سے پہلے آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور وضو کرنے کے بعد آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور وہ جو وضو کرنے کے بعد کیفیت بنی ہے اور آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوا ہے، یہ روحانیت ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے خود کو سنوارنا، روحانیت کا مطلب ہے پاکیزہ رہنا، روحانیت شخصیت کو سنوارنے کو کہتے ہیں۔ شخصیت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت۔ میرا قد کتنا بڑا ہے، میری شکل کس طرح کی ہے، میرا سینہ کتنا چوڑا ہے، یہ میرا ظاہر کا حلیہ ہے اور یہ خلق ہے، خلق۔ اور میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کن اصولوں پہ چلتا ہوں، میری سوچ کیسی ہے، یہ خلق ہے، باطن۔ خلق ظاہر، خلق باطن، خلق شخص، خلق شخصیت۔ شخصیت کو سنوارنا، اس کو ستھرا کرنا روحانیت۔ آپ کی زندگی آپ کے ظاہر پر نہیں ہوتی، آپ کی زندگی آپ کے باطن پر ہوتی ہے، اور اس باطن کو سنوارنا اور ستھرا کرنا روحانیت ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا جسم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ میری شکل کو دیکھ رہے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا خطاب کر رہا ہوں، جو سو جذبات میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کس نیت سے تقریر کر رہا ہوں، یہ میرا باطن ہے۔ میرے اندر کیا چل رہا ہے، یہ میرا باطن ہے۔ آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو بندے کا باطن ہوتا ہے، اس باطن کو ستھرا کرنا، اس باطن کو سنوارنا، یہ روحانیت۔ اور ایک اور تعریف روحانیت کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا روحانیت۔ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا روحانیت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر حکم ہوتا ہے کہ روحانیت آپ اگلی زندگی کی تیاری اس زندگی میں کریں، جن چیزوں کی ضرورت آپ کو اگلی زندگی میں پڑنی ہے، ان چیزوں کی تیاری آپ اس زندگی میں کر کے انہیں حاصل کر لیں، یہ روحانیت ہے۔ روحانیت کی میں نے 3-4 تعریفیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ ایک کہ جو آپ دینی کام کرتے ہیں، اس کا اثر جو آپ کی روح پر ہوتا ہے، وہ روحانیت۔ دوسرا شخصیت کو سنوارنا روحانیت۔ تیسرا اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا روحانیت۔ اور چوتھا ان چیزوں کو حاصل کرنا جن کی ضرورت اگلے جہاں میں ہمیں پڑے گی، ان کو اس جہاں میں حاصل کرنا، یہ روحانیت۔ اب روحانیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس کے بہت سارے انداز ہیں، بہت ساری اس کی وسعتیں ہیں، بہت سارے واقعات یہ اپنے اندر سما کے رکھتا ہے، لیکن میں جملہ گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ روحانیت کیا ہے اور روحانیت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، اور روحانیت کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ اگر ہم یہی چیز مراد لے لیں کہ ہمیں اگلے جہاں میں تیاری کے لیے اس جہاں میں روحانیت کی ضرورت ہے، تو پھر اس جہاں میں ہمیں ضرورت ہے صبر کی، عبادت کی، توکل کے نور کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی۔ اگر ہم ان چیزوں کو اس جہاں میں پورا کر لیں گے تو ہم روحانیت کی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت کیوں ضروری ہے؟ تو عرض کرتا چلوں کہ جس بندے کے پاس روحانیت نہیں، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ اور روحانیت کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے اور کتنی دیر میں ملتی ہے؟ کیا 1 گھنٹے میں مل جاتی ہے؟ کیا 1 ہفتے میں مل جاتی ہے؟ کیا 1 سال میں مل جاتی ہے؟ تو توجہ طلب نقطہ ہے، جس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس نے یہ پڑھ لیا، یاد رکھیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، وہ روحانیت کے ملک میں داخل ہو گیا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ روحانیت کے ملک میں داخل ہو گیا، اور پہلے درجے کی روحانیت اسے کلمہ پڑھنے سے نصیب ہو گئی۔ اور روحانیت مسلمان کو ملتی ہے، صرف مسلمان کو ملتی ہے۔ اور مسلمان کے پاس اگر روحانیت نہ ہو تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ اور جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہم روحانیت کے ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 1 گھنٹہ، 1 سال، 1 ہفتہ یہ اس طرح روحانیت نہیں ملتی، بلکہ جب تک اور جتنی دیر اور جہاں تک آپ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے جائیں گے، آپ کی روحانیت اس قدر ترقی پاتی جائے گی۔ اور یہ 1 گھنٹہ، 2 ہفتہ، 1 سال کا کام نہیں، بلکہ یہ استقامت کا کام ہے، قائم رہنے کا کام ہے، تسلسل کا کام ہے، اور پاکیزہ رہنے سے روحانیت ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ روحانیت کے ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر روحانیت 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 ہفتہ، 1 سال عبادت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ استقامت سے ملتی ہے، قائم رہنے سے ملتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر آپ ایک ترازو پہ کائنات کے سارے پلڑے رکھ، ایک ترازو پہ کائنات کے سارے خزانے رکھیں، اور ایک ترازو پہ صرف کلمہ طیبہ رکھ لیں، تو کون سا پلڑا باری ہوگا؟ کلمہ طیبہ والا۔ وہ ملک روحانیت میں اسی وقت داخل ہو گیا مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ چھوٹی سی مثال دے کر عرض کرتا ہوں۔ مکان بڑا ہوتا ہے، لیکن مکان کا جو مین دروازہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ مکان کے سامنے دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، مکان بڑا ہوتا ہے اور دروازہ چھوٹا ہوتا ہے۔ دروازہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن تالا چھوٹا ہوتا ہے۔ مکان بہت بڑا ہے، مکان کے سامنے دروازہ چھوٹا ہے، دروازہ بہت بڑا ہے، دروازے کے سامنے تالا چھوٹا ہے، تالا بہت بڑا ہے لیکن چابی تالے کے سامنے چھوٹی ہے۔ اور ایک چابی، اس کی کیا حیثیت ہے مکان کے سامنے؟ اگر آپ سمجھیں تو اگر آپ تالے کو کھول نہیں سکے تو آپ دروازے سے گزر نہیں سکتے، اگر آپ دروازے سے گزر نہیں سکتے تو آپ مکان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی چابی نے تالے کو کھولا، تالے نے دروازے کو کھولا، جب دروازہ کھلا تو آپ مکان میں داخل ہو گئے۔ چند الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آپ نے انہیں پڑھ لیا تو پھر آپ ملک روحانیت میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص بروز محشر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے رجسٹرڈ گناہوں سے بھرے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ بتا، کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کہنا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین، یہ جو رجسٹرڈ میرے گناہوں سے بھرے ہوئے تیرے سامنے پڑے ہیں، یا اللہ میں کیا عذر پیش کروں؟ ان میں تو کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ تو سب کچھ سچ ہے، اور میں جھوٹ بول بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ تیری بارگاہ کے سامنے میں کیا کہوں؟ میں تو کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور جواب بھی نہیں ہے اور بخشش کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اتنے سارے رجسٹرڈ گناہوں سے بھرے ہوئے، اتنے سارے رجسٹرڈ گناہوں سے بھرے ہوئے، یا اللہ میں کیا کہوں؟ نہ تو میں کوئی عذر پیش کر سکتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی بخشش کی امید ہے، کیونکہ رجسٹرڈ سامنے پڑے اور میرے گناہ وہ ہیں جو میں نے کیے اور وہی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ بندہ مایوس ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا مایوس نہ ہو۔ مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ بخشش کی کوئی امید باقی نظر نہیں آتی، ہر چیز واضح سامنے پڑی ہے۔ تو اللہ اسے فرمائے گا تو کلمہ پڑھتا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔
یا اللہ میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ فرمائے گا پھر مایوس کیوں ہوتا ہے، اسی کلمے کی بنیاد پہ میں تجھے بے حساب جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، کلمہ کی جو شان ہے یہ ہماری سوچ سے، ہمارے ذہن سے بلند ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے کلمے کی شان کو مثال دے کر بیان کیا ہے۔ دانشور لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ صرف اس بات پر، اس چیز پر مثال دی جاتی ہے جو چیز عام ذہانت سے بلند ہوتی ہے، اور مثال دے کر اسے سمجھایا جاتا ہے۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کے ذہن کے مطابق مثال دیں اور اسے سمجھ آ جائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر کلمے کی شان کو مثال دے کر فرمایا، اور اس کی دلیل یہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمے کی شان ہماری سوچ سے، ہماری عقل سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس قدر آپ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے جائیں گے، اسی قدر آپ کی روحانیت ترقی پاتی جائے گی۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ دل کا کلمہ یہ ضروری ہے۔ دل سلطان بہو فرماتے ہیں دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے او کی جانن یار گلوئی ہو۔ تو جو چاہتا ہے کہ میری روحانیت ترقی پائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے کلمہ طیبہ کو پڑھ کے اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور ایک اور سوال کہ روحانیت ملتی کہاں سے ہے؟ حالانکہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ عبادت بھی ہے، صبر بھی ہے، توکل کا نور بھی ہے، ایمان پر مضبوطی سے بھی روحانیت ملتی ہے۔ لیکن اس کو اگر اور آسان کروں کہ روحانیت کہاں سے ملتی ہے، تو توجہ طلب نقطہ ہے کہ روحانیت کا مرکز گنبد خضرا ہے۔ گنبد خضرا روحانیت کا مرکز ہے۔ ہر انسان کے اندر روح ہے، عیسائیوں میں بھی روح ہے، ہندوؤں کے اندر بھی روح ہے، سکھوں کے اندر بھی روح ہے، ایک روح مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ لیکن روحانیت کافروں کو نہیں، مسلمانوں کو ملتی ہے، اس لیے کہ روحانیت کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ روحانیت کا مرکز گنبد خضرا ہے۔ تو ایک روحانیت کس طرح ملتی ہے؟ جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور دوسرا جب آپ کا عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ عقیدہ آپ کا حضور سے تعلق کو جوڑتا ہے، اور عمل آپ کا، آپ کے دل کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کو روحانیت مل سکے۔ آپ کا عمل آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کے دل میں روحانیت آ سکے۔ دین زندگی ہے، رب کا قرآن زندگی ہے، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا ہی زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان روٹی سے زندہ نہیں رہتا، بلکہ اس کلمے سے زندہ رہتا ہے جسے خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہمارے کلمے کو الحمدللہ خدا کی معرفت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منفی سوچ سے منع فرمایا اور مثبت سوچ کا حکم دیا۔ منفی سوچ انسان کو پاگل کر دیتی ہے، انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے، اور مثبت سوچ انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اپنے عنوان کا نچوڑ بیان کروں، لما یحییکم، کہ اللہ کے رسول تمہیں زندگی بخشتے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضور نے حکم دیا کہ منفی سوچ نہ اپناؤ، منفی سوچ سے منع فرمایا۔ حسد منفی سوچ ہے، بغض منفی سوچ ہے، غیبت منفی سوچ ہے، کینہ منفی سوچ ہے، اور مایوسی بھی منفی سوچ ہے۔ حضور نے منفی سوچ سے منع فرمایا، کیوں؟ کیونکہ جو بھی منفی سوچ رکھے گا اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جس کا دل مردہ ہو گیا
اس پر کبھی بھی روحانیت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ نے مایوسی سے منع فرمایا۔ ذہن سازی، یہ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، یا جو ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے، آج کل معاشرے کے اندر ذہن سازی کے لیے ادارے بنے ہوئے جو ذہن سازی پر کام کرتے ہیں۔ ہم اکثر پتہ اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ نہیں یار اس نے اس کا ذہن بدل دیا ہے، دماغ کو صاف کر دیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اس پارٹی میں چلا گیا، اس پارٹی میں، کیونکہ اس کا ذہن انہوں نے واش کر دیا۔ یہ جو ذہن سازی ہے نا، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنی باتوں کو منوانے کے لیے پوری دنیا کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جو ذہن سازی پہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو مسجدوں کے اندر مصلی اور ممبر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ذہن سازی کے لیے کام کرتے ہیں کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آقا کی حدیثیں، آپ کی سنتیں سنائیں تاکہ ان کے ذہن پکیزہ اور صاف رہے۔ اور آج کل معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ذہن سازی کا کام میڈیا کر رہا ہے، ٹی وی اینکر کر رہے ہیں۔ لوگ ممبر سے باتیں سن کے ان پر اپنے ذہن کو قائل نہیں کرتے جتنا وہ میڈیا سے دیکھ کے چیزوں پر اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں۔ میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ جو مسلمان ہے نا، مسلمان، ان کا عقیدہ ایک عام جو دوسرا کافر ہے یا بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اس سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ امریکہ بڑا کامیاب ملک ہے نا، بڑا کامیاب ملک ہے امریکہ۔ جتنے امریکہ کے اندر مینٹل ہسپتال بنے ہوئے ہیں نا، اتنے پورے پاکستان تو کیا پورے اسلامی ممالک کے اندر نہیں بنے ہوئے۔ پتہ ہے کیوں؟ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ مینٹل ہاسپٹل ہے اور اسلامی ممالک کے اندر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے صرف ایک ملک کے اندر ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے تو وہ اسے اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرتا اور پھر وہ نفسیاتی مریض نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو پریشانی اور مشکل مجھ پر آئی ہے اس میں بھی میرے خدا کی کوئی حکمت ہے۔ وہ اس لیے اپنے اوپر نفسیات کو حاوی نہیں کرتا اور ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ جو دوسرے بد عقیدہ لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مینٹل اسپتال چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کی میڈیسن۔ لیکن مومن جو ہے اس کو مایوسی سے منع کیا۔ کیوں کیا؟ لما یحییکم، کہ اللہ کا رسول تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ تو روحانیت میرے عزیزوں کیا ہے؟ روحانیت دین پر عمل کر کے اس کے جو اثرات آپ کی روح پر ہوتے ہیں وہ روحانیت ہے۔ شخصیت کو سنوارنا روحانیت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا روحانیت ہے، اور ان چیزوں کی تیاری کرنا جن چیزوں کی اگلے جہاں میں ہمیں ضرورت ہے، ان کی تیاری اس جہاں میں کرنا یہ روحانیت ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا روحانیت ہے۔ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنا روحانیت ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً سے حاضر ہو جاؤ۔ اس کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی امت ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے۔ فرمایا ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما یحییکم، اللہ کے رسول تمہیں زندگی بخشتے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، روحانیت کیا ہے؟ روحانیت اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ڈھال لینے کا نام ہے۔ روحانیت اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانیت اپنے آپ کو باوضو رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانیت ماں باپ کی فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانیت بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور روحانیت کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔
روحانیت صدقات و خیرات کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانیت اپنے اندر بہت سارے مضامین رکھتی ہے، بہت زیادہ وسعت ہے اس مضمون میں، لیکن جو جملہ گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ روحانیت ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور روحانیت ہر صدی کے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اور جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ روحانیت کے ملک میں داخل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دنیاوی جو فتنے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن کی سبب سے ہم روحانیت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ نویت سنت الاعتکاف